هو الفقيه بفعاله ليس الفقيه بنطقه ومقاله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وثلاثون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الایمان بضع و سبعون شعبۃ. ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کا لفظ بولا ہے کہ ایمان کے 70 کے قریب شعبے ہیں، اور 70 کا لفظ عربی زبان میں کثرت کے لیے اور زیادتی کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 100 دفعہ بات کہی لیکن اس نے نہیں سمجھی، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 100 دفعہ گن کر بات کہی، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بہت زیادہ سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں۔ مراد 70 نہیں ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بہت زیادہ شعبے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں 3 شعبے ذکر کیے ہیں، جن میں سے پہلے شعبے کا ذکر آج کے خطبے میں ہوگا، اور باقی انشاءاللہ 2 شعبے اگلے جمعہ میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضلها قول لا الہ الا اللہ. ایمان کا سب سے بڑا شعبہ اور ایمان کا اعلیٰ اور افضل شعبہ
وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ ایمان کے تمام شعبوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل شعبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تو اس حدیث میں یہ تعلیم سکھائی کہ ایمان صرف اور صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن ایمان کے دیگر شعبوں پر عمل پیرا نہیں ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ آدمی کامل مومن اور مسلمان ہے۔ ایمان کے جو حضور نے فرمایا کہ 70 سے زائد شعبے ہیں، بہت زیادہ شعبے ہیں، تو اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ جب تک تمام شعبوں پر ہم عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامل مومن اور مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شعبے ذکر کیے حدیث پاک میں۔ یہ شعبے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 3 اس لیے ذکر کیے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں ان شعبوں کی ایک جھلک مل جائے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان پر ہم جب 100% چلیں گے، ایمان کے تمام شعبوں پر عمل کریں گے، خواہ وہ عقائد ہیں، عبادات ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، تو تب جا کر ہم کامل مومن اور مسلمان کہلائیں گے۔ ایک آدمی مسجد میں نماز تو پڑھتا ہے، لیکن جب بازار میں جاتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن بازار میں چیزیں مہنگی داموں فروخت کرتا ہے، مارکیٹ ریٹ سے ہٹ کر، تو اس آدمی کا ایمان کامل اور مکمل نہیں، اس کا ایمان ادھورا اور ناقص ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ ایمان کا اعلیٰ شعبہ اس لیے ہے کہ اس میں توحید کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور یہ ایسا عظیم کلمہ ہے کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کو پڑھ لے تو وہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کی وجہ سے کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ شرک سے نکل کر توحید میں آ جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس سے پہلے وہ مبغوض تھا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ تھا، لیکن جو ہی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو وہ اللہ کا محبوب اور پیارا بن گیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے وہ جہنم کا مستحق تھا، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد وہ جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا۔ اور یہ محض کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے کئی واقعات ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ ایک صحابی مسلمان ہوئے، انہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا، کلمہ طیبہ پڑھا، اس کے بعد انہیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا موقع نہیں ملا، اور انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے، اس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا اور بغیر کوئی عمل کیے، نماز روزہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے، سیدھا جنت میں پہنچ گیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے قریب پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک آدمی تھا جس کا نام اسود تھا، رنگ کے اعتبار سے کالا، شکل و صورت اچھی نہیں۔ وہ مسلمانوں کو دیکھتا کہ مسلمان یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے قتال اور جہاد کے لیے، مسلمانوں نے خیبر میں پڑاؤ ڈالا یہودیوں کے ساتھ قتال اور لڑائی کرنے کے لیے، تو وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، روزانہ آ کر مسلمانوں کو دیکھتا کہ ان کے کیمپ اور خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں جا کر مسلمانوں کے سردار سے ملوں کہ آخر یہ کہتے کیا ہے۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتلایا کہ وہ جو سامنے خیمہ لگا ہے ہمارے سردار وہاں اس خیمے میں موجود ہیں، اگر تم ان سے ملنا چاہتے ہو تو جا کر ان سے ملاقات کر لو۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک مسلمانوں کا سردار اور حاکم، مسلمانوں کا لیڈر اور قائد، وہ بغیر کسی پروٹوکول کے ایک کیمپ میں اور ایک خیمے میں جو موجود ہے اور ہر آدمی ان سے ملاقات کر سکتا ہے۔ کہنے لگا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا مذاق نہیں کر رہے، ہمارے سردار اور نبی اور پیغمبر کی یہی شان ہے
ہر آدمی ان کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ خیمے میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور اس نے حضور سے ایک سوال کیا، کہنے لگا کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں اور آپ نے یہاں پر اتنا بڑا لشکر لایا ہے اور کیمپ اور خیمہ لگایا ہے، آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ آپ بتائیں تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم یہاں پر قتال اور جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، دنیا میں عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں۔ اس ساری کائنات اور دھرتی پر اسی کی حکومت ہے اور اسی کا آرڈر چلنا چاہیے اور اسی کے احکامات کو ہم فالو کریں، بس میرا مشن یہی ہے، میرا پیغام یہی ہے۔ اس نے کہا اچھا، اگر میں یہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے کوئی انعام ملے گا، مجھے کوئی سرپرائز، کوئی گفٹ ملے گا، کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لا الہ الا اللہ کہو تو ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، اور اگر تم لا الہ الا اللہ کہو تو تم جنت کے مستحق بن جاؤ گے، اور لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے جو باقی مسلمانوں کے حقوق ہیں تمہارے بھی وہ حقوق ہو جائیں گے۔ کہنے لگا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اگر میں لا الہ الا اللہ کہوں تو تم مجھے اپنے سینے سے لگاؤ گے؟ کیونکہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کا سردار اور لیڈر ایک عام آدمی کو اپنے سینے سے اور گلے سے لگائے۔ حضور نے فرمایا ہاں، ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ کہا میرے جسم سے تو بدبو آ رہی ہے، سمیل آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم لا الہ الا اللہ کہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس بدبو کو خوشبوؤں سے مہکا دے گا۔ چنانچہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس نے کہا کہ اب مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب کوئی نماز کا وقت تو ہے نہیں، رمضان کا مہینہ ہے نہیں کہ میں تمہیں کہوں روزے رکھوں یا نماز پڑھو، اب ہم جہاد میں شریک ہیں، اس لیے تم بھی تلوار اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ جہاد کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ میرے پاس بکریاں ہیں اور یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ یہودیوں کی ہیں، تو پہلے میں ان کو واپس کر کے آ جاؤں۔ حضور نے فرمایا ہاں، پہلے یہ جا کر یہودیوں کو بکریاں واپس کرو، پھر کسی طریقے سے ہمارے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ آپ غور کریں اور اندازہ کریں کہ جنگ کے موقع پر بھی جہاں کافروں کا مال مسلمانوں کے لیے جائز ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے فرمایا جاؤ اور جا کر یہ بکریاں ان کے حوالے کرو۔ چنانچہ وہ بکریاں حوالے کر کے واپس آیا اور اس نے تلوار اٹھائی، جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ جب جہاد اور قتال ختم ہو جاتا تو آپ پورے میدان میں وہ چکر لگاتے۔ حضور چکر لگا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک لاش ہے، اس پر صحابہ کا مجمع ہے اور صحابہ کرام کھڑے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا۔ حضور نے فرمایا اگر تم نہیں پہچانتے تو میں اسے اچھے طریقے سے پہچانتا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس نوجوان کو غسل دیا جا رہا ہے اور جنت میں اس کے جسم کو خوشبوؤں سے مہکایا جا رہا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے جو ابھی ابھی مسلمان ہوا، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، لیکن یہ جنت کا مستحق بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا۔ تو لا الہ الا اللہ میں اتنی طاقت ہے، لا الہ الا اللہ میں اتنا وزن ہے کہ اگر کوئی آدمی پڑھے تو اگر وہ جہنم کا مستحق ہو تو جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جو آدمی مرتے وقت آخر میں لا الہ الا اللہ کہے فقط دخل الجنہ، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں تشریف لائے، بڑے غمگین ہیں، پریشان ہیں، چہرے پر افسردگی کے علامات ہیں۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ماجرا ہے، آج کیوں اتنی پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ رات کو میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہوا، نزع کا عالم تھا، جب اس کی روح نکلی تو میں اس وقت پاس موجود تھا، وہ کیفیت جب میرے سامنے آتی ہے
تو اس کیفیت کو یاد کر کے میں جو ہے یہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم نے اپنے چچا زاد بھائی کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تھی؟ کہا یا رسول اللہ تلقین کی تھی۔ کہا پھر حضور نے پوچھا کیا اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ مرتے وقت اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا۔ تو حضور نے فرمایا پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فقد وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، وہ جنتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک آدمی مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہے تو جنت میں پہنچ جاتا ہے، اگر ہم زندہ حالت میں اور اس حالت میں لا الہ الا اللہ کہیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا یا اہدم لذنوبہم، یا اہدم لذنوبہم، اگر تم زندہ حالت میں لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو یہ تمہارے گناہوں کو بالکل دھو دے گا۔ یہ کلمہ ایسا ہے جس سے تمہارے سارے گناہ مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اس کلمے کی بڑی طاقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کا انہیں شرف حاصل تھا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہا یا ربی علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک بہ، یا اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا، کوئی ایسا وظیفہ بتا جو صرف اور صرف میرے لیے ہو، میں اس کو پڑھوں اور میرے ساتھ خاص ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ جی بہت سارے لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں نا وظیفے کسی پیر سے، شیخ سے، کسی عالم سے، تو یہ وظیفہ سنیں، وظیفہ پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وظیفہ بتانے والے کون ہیں؟ رب کائنات ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا کلمہ اور کوئی ایسا ورد بتائیں کہ جو میرے لیے خاص ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل عبادک یقولون ھذا، یا اللہ یہ تو سارے تیرے بندے پڑھتے ہیں، سب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں پڑھوں کوئی اور نہ پڑھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اس کلمے کی بڑی طاقت ہے، لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لمالت بہن لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اگر ساتوں آسمانوں اور زمین کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا جو ترازو اور پلڑا ہے وہ جھک جائے گا، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ میرے دوستو لا الہ الا اللہ کی بڑی طاقت ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا پھر وہ کٹ گئے، پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں جان دے دی، شہید ہو گئے، پھر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں۔ اس لیے جب انہوں نے کلمے کی گہرائی میں اس کے معنی میں غور و فکر کیا، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ایسی بیٹھی کہ پھر انہوں نے ساری کائنات کو الوداع کہہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے، توحید سے، رب کی عبادت سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورج جو آتشی کرنوں والا ہے یہ معبود اور خدا نہیں، یہ ضیاء پاشیوں والا چاند الہ نہیں، یہ جگمگاتے ہوئے ستارے الہ نہیں، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر الہ نہیں، یہ شجر و حجر یہ الہ نہیں، یہ نور سے بنے ہوئے فرشتے الہ اور معبود نہیں، یہ نار اور آگ سے بنے ہوئے یہ جنات یہ الہ نہیں، مٹی سے بنا ہوا انسان خواہ وہ نبی ہے، خواہ وہ ولی ہے، خواہ وہ پیغمبر اور کتب اور ابدال ہے، تو وہ بھی الہ نہیں۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ اس کائنات میں اگر عبادت کے لائق کوئی ہے، سجدوں کے لائق کوئی ہے، نظر نیاز اور منت کے لائق کوئی ہے، اگر ہماری پیشانی اس بات کی مستحق ہے کہ وہ کسی در پر جھکے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی در ہے، اللہ کا در ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جانیں کٹوائیں لیکن رب کی عبادت سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، بہت خوبصورت نوجوان تھے۔
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، اور ان کے دور خلافت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہاد پر بھیجا، کسی مہم پر جہاد کرنے کے لیے گئے، عیسائیوں کے ساتھ جہاد کیا، لیکن مسلمانوں کو شکست ہو گئی، مغلوب ہو گئے، وہاں اپنے تمام ساتھیوں سمیت وہ قید ہو گئے۔ جب قید ہوئے تو عیسائی بادشاہ نے جب حضرت عبداللہ بن حذافہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ تم عیسائی بن جاؤ، اگر تم عیسائی بنو گے تو کہا ازوجو کا ابنتی، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، اور دوسری آفر بھی دی، کہا اشرکو کا فی ملکی، میری یہ سلطنت اور حکومت ہے، آدھی سلطنت اور حکومت آپ کی ہو جائے گی اور آدھی میری، اور میں اپنی بیٹی کا اور اپنی صاحبزادی کا رشتہ اور نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عیسائی کافر، یہ تیری بھول ہے کہ میں کلمہ کو چھوڑ دوں اور دامن مصطفیٰ سے ہٹ کر عیسائی بن جاؤں، میں عیسائی نہیں بنتا۔ اس نے بڑے زور لگائے، آخر جب کوئی تدبیر نہ بنی تو اس نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ برتن کڑا منگوایا، اور اس میں اس نے تیل گرم کیا، تیل گرم کر کے ایک مسلمان کو مجمع سے اٹھایا اور اٹھا کر اس بڑے کڑھائی میں ڈال دیا۔ وہ تیل اتنا گرم تھا کہ اس مسلمان کے ہاتھ پاؤں منٹ میں الگ ہو گئے اور وہ ادھر ہی تڑپتے ہوئے شہید ہو گیا۔ وہ حضرت عبداللہ سے کہنے لگا، دیکھو اگر تم عیسائی نہیں بنو گے تو میں تمہیں اس کڑھائی میں ڈال دوں گا، اب بھی وقت ہے کہ عیسائی بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے، کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیل کے اس کیا ہے گرم کڑھائی سے ڈر جاؤں گا؟ میں تو کتنے عرصہ یہ دعا کرتا رہا ہوں کہ یا اللہ کوئی ایسا وقت آئے کہ تیرے راستے میں میں اپنی جان کی قربانی دوں، میرے جسم کی بوٹی بوٹی ہو جائے اور میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ جب اس عیسائی بادشاہ نے حضرت عبداللہ کے عزم کو، استقلال کو، ان کی ہمت کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اچھا میں تم سے ایک مطالبہ کرتا ہوں، اگر تم عیسائی نہیں ہوتے تو پھر میرا ایک مطالبہ ہے کہ تم اور جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے میری پیشانی پر آ کر بوسہ دیں، تو میں جو جو بوسہ دے گا اور مجھے پیار کرے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ یہ کیوں؟ یہ اس نے اس لیے کہا تاکہ میری عزت ہو، میری توقیر ہو اور ان کی توہین ہو کہ آ کر مجھے جھک کر بوسہ دیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھیں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرے، کلمہ کفر کہنے پر کہ کافر ہو جاؤ، تو وہاں زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، اگرچہ افضل یہی ہے، عظیمت یہی ہے کہ آدمی زبان سے بھی کلمہ کفر نہ کہے اور جان کی بازی دے دے، لیکن اگر کوئی آدمی زبان سے کلمہ کفر کہہ دے تو اس کی اجازت ہے۔ بہرحال جب حضرت عبداللہ سے یہ کہا گیا کہ عیسائی بن جاؤ، نہیں تو ہم آپ کو تیل کے اس کڑھائی میں ڈال دیں گے، انہوں نے کہا عیسائی نہیں بنتا، ڈالنا ہے تو ڈال دو۔ لیکن جب ان سے کہا گیا کہ میری پیشانی پر بوسہ دے دو تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ یہ مجھے منظور ہے، ٹھیک ہے میں آپ کی پیشانی پر بوسہ دے دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو گناہ پر مجبور کرے، مثلا ایک آدمی دوسرے کو مجبور کرے کہ شراب پیو، اگر شراب نہیں پیو گے تو میں تمہیں مار دوں گا، تو اب اس صورت میں شراب پینا واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ ہے، اگر اپنی جان بچانے کے لیے گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے تو پھر جان بچانے کے لیے گناہ کا ارتکاب کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ سور کا گوشت کھاؤ، نہیں کھاؤ گے تو میں تمہیں مار دوں گا، تو پھر وہاں پر سور کا گوشت کھانا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہاں پھر بندہ بزرگی نہ دکھائے کہ چلو جی سور کا گوشت کھانا تو حرام ہے، ٹھیک ہے گولی مار دو جی۔ یہ عظیمت اس وقت ہے کہ جب آدمی کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے، لیکن اگر گناہ کرنے پر مجبور کیا جائے تو وہاں آدمی کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ گناہ کر لو اور اپنی جان بچاؤ، اس لیے کہ جان قیمتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ کو جب کہا گیا کہ میری پیشانی پر بوسہ دو، تو پیشانی پر بوسہ دینا کیا تھا؟ گناہ کبیرہ تھا، اس میں کافر کی تعظیم تھی، اس کی توقیر تھی۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ وہ مسائل کو سمجھتے تھے، اس لیے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے ان کی پیشانی، کافر کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ جتنے مسلمان تھے سب مسلمانوں نے اس کافر کی پیشانی پر ایک ایک کر کے بوسہ دیا، سب رہا ہو گئے۔ رہا ہو کر جب واپس مدینہ منورہ میں آئے
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر گئے اور پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے اور مسلمانوں نے کتنی فقاہت اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور صرف بوسہ دے کر اپنی جان بچا لی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک صحابی اور ایک ایک مسلمان کی پیشانی پر بوسہ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ سب سے زیادہ فقہا تھے، سب سے زیادہ فقیہ تھے اور مسائل کو سمجھنے والے تھے۔ یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی لیکن لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آئے، لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو میرے دوستو، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بہت وزنی کلمہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور یہ بڑے عظیم صحابی ہیں جو فاتح مصر ہیں۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ابسط یدک ابسط یمینک فلیبایعک، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ جب حضور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حضور نے کہا عمر یہ کیا ماجرا ہے کہ خود ہی کہا کہ ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور ابھی ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو عمر بن عاص نے کہا کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، اگر میری وہ شرط پوری ہو جائے تو پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور مسلمان ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا شرط ہے؟ کہا آپ مجھے بتائیں، اگر میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں تو میرے ماضی کے سارے گناہ مٹ جائیں گے، جو میں نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، جو میں نے زمانہ جاہلیت میں اتنے گناہ کیے وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اگر تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں پھر تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر گناہ معاف نہ ہوں تو پھر بیعت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر کیا تجھے پتہ نہیں اسلام لانے سے آدمی کے ماضی کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں؟ جب تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو گے تو صرف مسلمان نہیں بنو گے، جنت کے مستحق بنو گے اور ماضی کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو مٹا دے گا اور ختم کر دے گا۔ تو یہ ایسا عظیم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے ایک حدیث میں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ اور استغفار کثرت سے کہا کرو، لا الہ الا اللہ اور استغفار کثرت سے کہا کرو، اس لیے کہ شیطان اور ابلیس یہ کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کر دیا، میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کیا اور گناہوں میں مبتلا کر کے میں نے ان کو آخرت کی زندگی سے غافل کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے اہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار، اور لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہہ کر اور استغفار کر کے مجھے ہلاک کر دیا۔ میں ان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہوں، وہ لا الہ الا اللہ کر کے ہی تجدید ایمان کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور پھر استغفار کرتے ہیں، رب سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میری ساری کی ساری محنت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ میں ان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہوں، وہ استغفار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ اور پھر ابلیس نے آگے کہا کہ اہلکتہم بالاہواء وہم یحسبون انہم مہتدون، جب میں نے دیکھا کہ یہ حربہ تو ناکام ہو گیا کہ میں ان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہوں، وہ توبہ کرتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر میں تو ناکام ہوا نا۔ پھر میں نے سوچا کہ لوگوں کو خواہشات میں مبتلا کر دوں، خواہشات سے مراد بدعات میں، کہ میں نے لوگوں کو ایسی ایسی بدعتوں میں لگا دیا ہے کہ اب لوگ ان بدعتوں میں پڑ گئے ہیں اور ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہ جو بھی آدمی کسی بدعت کو کرتا ہے تو وہ اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا نا گناہ سمجھتا ہے، ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا گناہ سمجھتا ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے گناہ سمجھتا ہے، زنا کرتا ہے گناہ سمجھتا ہے۔ کسی بھی وقت اس کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، اور ایک آدمی تیجا کر رہا ہے اس کو گناہ تو نہیں سمجھتا، اس کو تو نیکی سمجھتا ہے۔ ایک آدمی جمعرات کی رسمیں کر رہا ہے، اب اس کو گناہ تو نہیں سمجھتا، نیکی سمجھتا ہے۔ 40واں کر رہا ہے، گناہ تو نہیں سمجھتا، نیکی سمجھتا ہے۔ عرس کر رہا ہے، اس کو نیکی سمجھتا ہے۔ تو شیطان اور ابلیس کہتا ہے میں نے لوگوں کو ایسی ایسی رسموں میں لگایا، ایسے ایسے بدعت کے کاموں میں لگایا کہ اب وہ ان کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، گناہ سمجھ کر
نہیں کرتے، اس لیے جب نیکی سمجھ کر کرتے ہیں تو پھر ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوستو لا الہ الا اللہ کو پڑھیں، یہ ایسا عظیم کلمہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، قرآن مجید کہتا ہے فنادیٰ فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہا جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کئی اندھیروں میں، جہاں سمندر کا اندھیرا ہے، بادلوں کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، ان تمام تاریکیوں اور اندھیروں میں جناب یونس نے ہمیں پکارا اور کہا لا الہ الا انت، یا اللہ اس مصیبت سے اور اس غم سے نجات دینے والے صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، پھر ہم نے یونس کو غم سے نجات دی، پھر ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اور پھر اسی پر اللہ نے بس نہیں کیا، آگے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا یہ یونس کی خصوصیت نہیں کہ یونس علیہ السلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کہا تو غم سے بچ گئے، اور کوئی اور پڑھے گا تو وہ غم سے نہیں بچے گا، نہیں، کہا کذالک ننجی المؤمنین، قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا ہم اسے غموں سے نجات دیں گے، ہم اسے پریشانیوں سے نجات دیں گے، ہم اسے تکلیفوں سے بچائیں گے۔ اس لیے جب آدمی کسی غم میں پھنس جائے، کسی پریشانی میں پھنس جائے، کوئی بھی پریشانی اور غم ہو، لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زبان سے روزمرہ جو روٹین میں جملے بولتے ہیں، تو کئی ایسے جملے ہوتے ہیں جو کفریہ جملے ہوتے ہیں، اور وہ کفریہ جملے بولنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ تو اگر لا الہ الا اللہ کہے گا، غلطی سے کوئی ایسا جملہ نکل بھی گیا تو تب بھی وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے، جتنا آدمی سے ہو سکے ورد کرے، تاکہ آدمی، اور خاص کر کے اپنی زبان کو بھی کنٹرول رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو کلمات کفر کہہ دیتے ہیں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں میاں بیوی زنا کریں گے۔ اب یہ حدیث پاک میں آتا ہے میاں بیوی کیسے زنا کریں گے، ان کا تو رشتہ آپس میں اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا تو جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک کلمہ کفر کہے گا، نکاح ختم ہوگا اور نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر جب آپس میں تعلق قائم کریں گے تو وہ زنا ہی ہوگا، وہ جائز تو نہیں ہوگا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ جیسے ایک جملہ ہے نا، ہم روزمرہ روٹین میں ہم کیا ہے کہتے ہیں، بہت سارے لوگ داڑھی کا مذاق کر دیتے ہیں، تو ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، اگر ایک آدمی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ٹھیک ہے گناہ گار ہے، لیکن ایک آدمی داڑھی کا مذاق کر دے اور مذاق کرنے کی وجہ سے وہ کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یا ایک آدمی ہے، اس کو کسی نے مسئلہ بتایا، کہا بھی یہ دین کا مسئلہ ہے، اور دین کا مسئلہ جب بتایا گیا تو اس نے کہا پرے رکھ اس دین کو مسئلے کو، پتہ ہے ہمیں مولویوں کی بات ہے، میں نے بتا، مجھے بڑا پتہ ہے دین کے مسائل۔ اب یہ بات کہنے کی وجہ سے وہ آدمی دین اسلام سے نکل گیا، کہ جب اس نے کہا کہ اس مسئلے کو پرے رکھ، وہ مسئلہ تو قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے، تو گویا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے قرآن کو پرے رکھ، حدیث کو پرے رکھ۔ تو ایسے جملے بہت سارے ہیں جو علماء نے لکھے ہیں، اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنانا چاہیے، اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد کے ساتھ تر رہنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہوئے آدمی اللہ کا ذکر کرے۔ اور اللہ کا ذکر دو طرح کا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم زبان سے ذکر کریں، جی اٹھتے بیٹھتے ہوئے استغفار کریں، لا الہ الا اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، بدل بدل کر یہ کلمات پڑھتے رہیں، جب تھک جائیں سبحان اللہ کہتے ہوئے تو الحمدللہ کہنا شروع کر دیں، اور جب الحمدللہ کہتے ہوئے تھک جائیں تو اللہ اکبر کہنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھیں۔ اور ایک ہے ذکر قلبی، کہ اگر ہم تھک جائیں اور یہ کلمات پڑھتے پڑھتے تھوڑا آرام کریں تو تب بھی ہمارا دل کس کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، کہ بھائی آخرت کی ایک زندگی ہے، دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کریں، اور یہ سوچیں کہ میرے دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، باقی بیوی بچوں جائیداد اولاد ساری چیزوں کی محبت بعد میں ہے، سب سے پہلے جو میرا دل ہے یہ اللہ کی محبت کا گھر ہے۔ تو یہ دو طرح کے ذکر دونوں جائز ہیں، ذکر لسانی کریں یا ذکر قلبی کریں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنائیں، فضولیات سے بچیں، اور اگر کوئی ایسا کلمات ہو جائیں تو فوراً استغفار کریں،
اس لیے جب کسی محفل میں آدمی سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا مذاق میں دوسروں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اب دوسروں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا یہ بھی ایک فضول گوئی ہے، یہ ایک لا یعنی کام ہے۔ اس طرح کا کوئی کلمہ ہو جائے اور کوئی ایسے کلمات ہو جائیں تو پھر جب آدمی مجلس سے اٹھے تو فوراً استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب